آپ سے دیکھیے، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر نظام کو ٹھیک کریں تو سب کو اپنا اپنا غلط ماننا پڑے گا. مثال کے طور پر یہ ماننا پڑے گا کہ ایک منتخب وزیر اعظم کو، خان صاحب کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، اس کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ بیٹھ کے اپنے سیاسی مخالف کو انڈین ایجنٹ کہے اس بنا پر کہ وہ آرمی چیف پہ تنقید کرتا ہے. ایک منتخب وزیر اعظم کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ امریکہ میں کھڑے رہ کر ایک اور سابق وزیر اعظم کا نام لے کر کہے کہ وہ کہہ رہا تھا نا جیل میں ڈال دو، تو میں نے ڈال دیا اس کو، اور اس کا تو اے سی اترواتا ہوں ذرا آ کے، ابھی آنے دو تو پھر ذرا اس کا اے سی اترواؤں. یا آج پی ٹی آئی نالا ہے اس بات پر، اور ٹھیک ہے کہ دیکھیں ججز کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور سب خاموش ہیں. لیکن کل جب شوکت صدیقی یہ کہہ رہے تھے تو پی ٹی آئی کہتے تھے کہ جھوٹ ہے، حالانکہ شوکت صدیقی بھی نام پتہ سب کچھ لے کر بتا رہے تھے. تو اس پہ سب کو اپنے اپنے رویے پہ سوچنا پڑے گا تو نظام بہتر ہوگا، ورنہ کبھی کسی کے لیے حالات اچھے ہو جائیں گے، کبھی کسی کے لیے اچھے، نظام اچھا نہیں ہوگا. یہ بالکل ٹھیک آپ کہہ رہے ہیں، ہر ایک کو سیکھنا چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں جماعتیں اور ہمارا معاشرہ بھی ارتقاء کی جانب ہیں گامزن. ایسا نہ سمجھیں کہ ہم جامد کھڑے ہوئے ہیں، لیکن جو ہوا ہے پچھلے ایک سال میں بالخصوص وہ بربریت ہوئی ہے. دیکھیں میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں، میں نے ایک الیکشن لڑا ہے، اس دوران بہت لوگوں سے مجھے ملنے کا موقع ملا ہے، دور دور سے جن کا کوئی تعلق نہیں تھا 9 مئی کے ساتھ، ان کے گھروں کو توڑا گیا، چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا. ایک منصوبہ تھا ایک جماعت کو ختم کرنے کی کوشش تھی، وہ جب نہیں ہو سکا تو پھر 8 اور 9 فروری کو ہمارے الیکشن پہ حملہ ہوا. میں کسی صورت خاموش نہیں رہ سکتا، میری بہت بڑی بے ایمانی ہوگی اگر میں خاموش رہوں. جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، جو میرے ساتھ ہوا، اوروں کے ساتھ ہوا، تو ہمیں سب کو میں سمجھتا ہوں سمجھنا ہوگا کہ ملک ترقی نہیں کرے گا، فلاح نہیں پائے گا اگر ہم اتنے بڑے ایک آبادی کے حصے کو متنفر کرتے ہیں نظام سے، ان کو یہ کہتے ہیں کہ تمہاری رائے، تمہارے ووٹ کی کوئی وقت نہیں ہے، آئندہ بھی الیکشن اسی طرح ہوں گے، یا تمہارے خلاف ہم 10 مقدمے ایک ہی دن ایک ہی واقعے کے حوالے سے 6 شہروں میں بنا سکتے ہیں. تو ہمیں مذاق نہیں بنانا چاہیے اپنی ریاست کو، بہت صدق کے دل سے. آپ سے میرا اختتامی سوال یہ سلمان صاحب کہ پھر آپ بھی ظاہر ہے یہی میں ازیوم کر رہا ہوں کہ آپ کی بھی رائے ہوگی کہ بھائی اس کو بہتر کرنا ہے، مل کے بیٹھو اور اس پہ بات کرو اور اس کو سارے سسٹم کو بہتر کرو. اب میرا اسپیسیفک سوال یہ ہے کہ کیا اس مل کے بیٹھنے کے لیے معافی والے مرحلے سے اگر گزرنا پڑے تحریک انصاف کو، جو کل کہا گیا کہ معافی مانگے کہیں آئندہ طرح کی، تو آپ کی رائے ہوگی کہ بھائی یہ کڑوی گولی پی لو چاہے کیا یا نہیں کیا تاکہ کسی طرح میز پر تو آؤ، یا آپ کہیں گے نہیں بھائی کیوں مانگے معافی، کوئی معافی نہیں ہے، معافی کے بغیر بات آگے بڑھ سکتی بڑھاؤ ورنہ نہیں. آپ کی کیا رائے؟ چونکہ ہم جو ہارڈ کور پولیٹیکل ہیں، پی ٹی آئی ان کو جو رائے سن چکے ہیں، آپ کی کیا رائے؟ پھر اگر میں ایمانداری سے بات کروں تو میری نظر میں معافی سب کو مانگنا ہے. جو ہم نے اپنے الیکشن کے ساتھ کیا 8-9 فروری کو، اس کی معافی بھی مانگنا ہوگی. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک شخص کو یا ایک جماعت کو معطوب کرتے رہیں اور کہیں باقی کسی نے کوئی معافی نہیں مانگنی. معافی کے لیے ہمیں اپنی تاریخ کو دیکھنا ہوگا، حالیہ کو بھی اور کچھ اس سے پیچھے جا کے بھی، اور کوئی بھی میں عرض کروں فریق ایسا نہیں رہے گا جس کو معافی نہ مانگنی ہو. تو ہمیں بیٹھ کے بالکل کھلے دل سے سچائی کو ماننا چاہیے، اپنے اپنے حصے کی غلطیوں کو بھی ماننا چاہیے اور پھر آگے بڑھنا چاہیے. یہی پاکستان کی فلاح کا تقاضا ہے. کیا کہیے گا رانا صاحب، آپ کو یہ تجویز کتنی ٹھیک لگتی ہے جو سلمان صاحب کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں پہلے تو ہم اس چیز پہ طے کر لیں کہ ہم نے ایک دوسرے سے بات بھی کرنی ہے یا نہیں کرنی. ابھی تو ہم ایک دوسرے کو تسلیم کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں، یعنی کہ ابھی تو ہم بات بھی کسی اور سے کرنا چاہتے ہیں. تو پھر دیکھیں بات یہ کہ جمہوریت نہیں ہے کہ آپ کہیں سلمان صاحب اس کی تردید کر رہے ہیں، بائی دا وے کہہ رہے ہیں ایسا نہیں ہے. وہ اصل میں سلمان صاحب ان کا اشارہ شہریار آفریدی صاحب کے بیان کی طرف ہوگا کہ جناب وہ آرمی چیف سے بات کریں گے، ڈی جی آئی ایس آئی سے بات کریں گے، ہم تو ان سے نہیں کریں گے. نہیں میں آپ کو نہیں، میرا اشارہ خان صاحب کی سیاست کی طرف ہے. بدامی صاحب، خان صاحب کی سیاست کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ میں فرشتہ ہوں اور باقی سب جو ہیں وہ گناہ گار ہیں اور ان کے ساتھ ہاتھ بھی نہیں ملایا جا سکتا. یہ ان کی سیاست ہے، آپ دیکھ لیں. کوئی آج کی ہے، یہ تو پچھلے 10 سالوں سے یہی سیاست ہے ان کی. تبھی تو پولرائزیشن ہوئی ہے اس ملک میں، تبھی تو یہ ایک ماحول جو وہ ایک ڈیوائیڈ آ گیا ہے وہ آیا ہے. پہلے تو نہیں تھا، پہلے یہ 90 میں تھا، پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کا یہی حالات ہوتے تھے. آج وہ سارا جو ہم نے سیکھا، جو چارٹر آف ڈیموکریسی کی، جو سب کچھ کیا، جو لیسنز لرن کیے، وہ 2018 میں ہم نے وہ بھلا. سلمان صاحب آپ سمجھتے ہیں ٹورڈز اینڈ کہ یہ بھی ہم نے سیکھا ہے ارتقاء کے مرحلے سے گزر کے، کہ یہ بھی مزیب نہیں دیتا کہ آپ وزیر اعظم اور آپ کورونا کی میٹنگ پہ بھی اپوزیشن کے ساتھ نہ بیٹھیں. آپ بالکل ان کو غلط سمجھتے ہیں تو غلط سمجھیں، لیکن بہرحال اگر وہ ایوان میں آ گئے تو ان کے ساتھ کچھ ایشوز پہ تو بیٹھنا پڑے گا. یہ نہیں ہوتا کشمیر پہ بھی میٹنگ ہو تو آپ آرمی چیف کو بولیں آپ ان سے بات کریں، میں نہیں کر رہا. دیکھیں یہ بالکل باتیں آپ ٹھیک کر رہے ہیں، صحیح توجہ دلا رہے ہیں. کچھ تقاضے ہیں پارلیمان کے، کچھ تقاضے ہیں سیاست کے، ان سب کو ساتھ لے کے ہم نے
چلنا ہے. لیکن یہ ایک فریق کے حوالے سے نہیں ہو سکتی بات. آپ کو اصولوں پہ بات کرنی ہے. آج ہمیں مکالمہ اگر کرنا ہے تو کسی اصول کی بنیاد پہ کرنا ہے کہ ہم آئندہ الیکشن کو شفاف کرائیں گے, لوٹنے نہیں دیں گے, ہم ایک دوسرے کا بالکل مینڈیٹ کا احترام کریں گے, ہم قانونی عمل پر اثر انداز نہیں ہوں گے, 12 گھنٹے کی جیل میں ٹرائل کر کے ایک ہفتے میں 3 کنوکشنز حاصل نہیں کریں گے, ہم مذاق نہیں بنائیں گے اس ریاست کو, تو پھر ہر ایک سے بات ہو سکتی ہے. ان اصولوں پر اگر ہم بات کرنا چاہیں تو اگر ہم یہ ویسے ہی بس بات کرو, ہم بھائی ہو جاتی ہے, تو یہ نہیں ہوگا. اصولوں پہ بات ہوگی. میاں نواز شریف صاحب کا بیان نہیں دیکھا کوئی 9 مئی پہ, میں اتفاق سے رانا صاحب میرے خیال سے پوری جماعت کا بیان آیا ہے. پی ایم ایل این کی جو آفیشیل سائٹس ہیں انہوں نے بیانات دیے, یہ وہ انہی کی جماعت ہے, اور جو پی ایم ایل این کہہ رہی ہے وہی میاں نواز شریف کہہ رہے ہیں. صحیح, ٹھیک, بہت شکریہ دونوں مہمانوں کا, بہت شکریہ.